رحیم پیارے بچوں، میں ٹیچر شیخ بشیر آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے لیے جو جماعت میں نے چنی ہے وہ تیسری جماعت ہے۔ مضمون ہمارا اردو ہے، موضوع ہمسایہ ہے۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی کتاب کا سبق نمبر 5 ہے۔ تو بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اسلم ایک لڑکا ہے، اس کی امی بیمار ہے، اسلم کے والد گھر پہ نہیں ہیں اور اسلم پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے ایک ہمسائے کے پاس دوڑ کے گیا، اس کے ہمسائے کا نام گوتم انکل ہے۔ تو بچوں، آج ہم آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 28 نکالیں، اپنے سامنے کتاب رکھیں۔ جس طرح میں پڑھنے کی کوشش کروں گا اسی طرح آپ بھی پڑھتے جائیں میرے ساتھ ساتھ۔ تو بچوں دیکھیں آپ، یہ پہلی سطر دیکھیں آپ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ اب گوتم نے کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور ساری بات بتائی۔ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کیا تکلیف ہے۔ اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے، سر بھی چکرا رہا ہے۔ گوتم نے اسلم سے کہا، تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ گوتم اپنے ایک اور ہمسائے علی محمد کے پاس گیا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کو جگایا۔ ڈاکٹر باہر آیا، وہ گوتم کو جانتا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اتنی رات گئے آپ کیسے آ گئے؟ گوتم نے بتایا، بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں اٹھا لیں اور گوتم کے ساتھ ہو لیا۔ بچوں، آج کے اس پیراگراف میں کچھ نئے الفاظ آئے ہیں۔ میں آپ کو نئے الفاظ کے معنی بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی یاد رکھیں۔ پہلا ایک لفظ میں نے اس میں آیا ہے بچوں، تکلیف۔ تو تکلیف ہو گیا مشکل، دقت۔ اس طرح بچوں دم گھٹنا، بچوں سانس رکنا، سانس لینے میں تکلیف ہونا، یا جی گھبرانے کو بھی دم گھٹنا کہتے ہیں۔ تو بچوں ایک اور لفظ آیا ہے طبیعت۔ طبیعت ہوگی مزاج۔ تو ابھی بچوں ایک لفظ آیا ہے اس میں دوائی۔ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے سر میں درد ہے تو وہ آپ کو دوائی دیتا ہے۔ تو دوائی کا بچوں جمع ہے، دوائی واحد ہے اور دوائی کا جمع ہے دوائیں۔ اب بچوں میں آپ کو اس پیراگراف کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اپنی کتاب کی طرف توجہ رکھیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اسلم ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، گھبرا گیا، اپنے ہمسائے گوتم انکل کے پاس گیا۔ تو گوتم انکل نے کہا کہ بیٹے آپ مت گھبراؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امی ٹھیک ہو جائے گی، بچے پریشان مت ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد گوتم انکل جو تھا وہ اپنی بیوی کے پاس اندر گیا اور اس سے ساری بات بتائی۔ کیا بتایا ہوگا کہ ایک ہمسایہ بچہ آیا ہے، اس کی ماں بیمار ہے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ بیوی کو کہا ہوگا کہ آپ آرام سے بیٹھیں۔ تو گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ اس کے بعد گوتم انکل اسلم کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ اسلم کے گھر چلا گیا۔ وہاں گوتم انکل نے اسلم کی امی کو سلام کیا۔ تو بچوں اس سے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں، جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں تو وہاں سلام کریں۔ اور پھر سلام کے بعد گوتم انکل نے اسلم کی امی سے کیا پوچھا کہ کیا تکلیف ہے بھابھی جی؟ تو اس نے اسلم کی امی نے کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے، سر میں چکر آ رہا ہے۔ تو گوتم نے پھر اسلم کو کہا، اس چھوٹے لڑکے کو کہا کہ بیٹا آپ اپنی امی کے پاس رہیں، میں ابھی جلدی سے واپس آتا ہوں۔ تو اس کے بعد گوتم کہاں چلا گیا؟ گوتم اپنے ایک اور ہمسائے کے پاس گیا جس کا نام علی محمد تھا۔ تو علی محمد بچوں یہاں آپ، یہ نام ہے علی محمد۔ تو یہاں سے بچوں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نام پورا دینا۔ اگر آپ کو کسی اپنے دوست کو پکارنا ہے تو علی کہہ کے نہیں پکارنا ہے بلکہ پورا علی محمد کہہ کے پکارنا ہے۔ بشیر کہہ کے نہیں پکارنا ہے بلکہ پورا بشیر احمد کہہ کے پکارنا۔ تو نام جو ہے بچوں یہ پورا کہہ کے پکارنا چاہیے۔ تو اور دوسرا بچوں نک نیمز ہوا کرتے ہیں، یہ نہیں دینے چاہیے، نک نیمز سے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو علی محمد کون تھا؟ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھا۔
وہ باہر اپنے مکان سے آیا، پوچھا کہ ارے گوتم بھائی آپ کس طرح آ گئے، اتنی اچانک رات ہے، اتنی دیر سے آپ کیوں آ گئے؟ تو گوتم انکل نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ یہاں ہمسائے میں جو ہماری بھابھی جی ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کے سینے میں تکلیف ہے، سر چکرا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب ڈاکٹر صاحب کو بتائی، علی محمد صاحب کو، تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوائیں اٹھا لیں اور وہ گوتم کے ساتھ ہو لیا، اور اس طرح دونوں کہاں چلے گئے؟ اسلم کے گھر چلے گئے۔ تو بچوں اس طرح آج کا یہ سبق تھوڑا سا مکمل ہو گیا۔ تو کل کے سبق میں کے بچوں کچھ الفاظ جو ہیں ان کے میں نے جملے بنائے ہیں جو کل ہم نے پڑھا ہے۔ تو بچوں آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں اور پھر ان کو اپنی کاپی پہ بھی لکھ لیں۔ تو بچوں پڑوس ایک لفظ ہے، تو اس کا میں نے جملہ بنایا ہے، رشید میرے پڑوس میں رہتا ہے۔ تو آپ بھی جملہ بنا سکتے ہو، آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ اس طرح بچوں ایک لفظ ہے چیک اپ، چیک اپ پہ میں نے جملہ بنایا ہے، ڈاکٹر مریض کا چیک اپ کر رہا ہے۔ اس طرح آپ بھی ایک جملہ بنا سکتے ہیں۔ عقل مند، تو بچوں میں نے لکھا ہے، اس کا جملہ میں نے بنایا ہے، میرا استاد ایک عقل مند آدمی ہے۔ اسی طرح آپ لکھ سکتے ہیں، میرا والد صاحب ایک عقل مند آدمی ہے، بھائی صاحب ایک عقل مند آدمی ہے۔ تو ایک لفظ ہے بچوں کارنامہ، یہ کل کے سبق کا ہے بچوں۔ تو میں نے جملہ بنایا ہے، حمید نے جہاز اڑا کر ایک کارنامہ کیا۔ تو آپ بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہو۔ اسی طرح ہمسائے پہ میں نے جملہ بنایا ہے، ارشد میرا ہمسایہ ہے۔ تو بچوں آپ بھی کوئی اور نام لکھ سکتے ہو جو آپ کا ہمسایہ ہے۔ اس طرح آپ لکھ سکتے ہو، فرید میرا ہمسایہ ہے، رشید میرا ہمسایہ ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملیں گے۔ تب تک آپ اپنی کتابوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔